معزز سامعین، اب وہ لوگ اسی لوٹے ہوئے مال سے قربانی کرنا چاہتے ہیں. اللہ کو اس قربانی کی کوئی ضرورت نہیں. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تعالیٰ گوشت سے، اللہ کو گوشت اور خون سے نہیں پایا جاتا، اللہ کو تقوی اور پرہیزگاری سے پایا جاتا ہے. اگر تقوی نہیں، اگر پرہیزگاری نہیں تو اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں. معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزوں پر اور موقع پرستوں پر لعنت فرمائی ہے. آپ کا ارشاد گرامی ہے المحتکر ملعون، اس پہ اللہ کی لعنت ہو. معزز سامعین، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ کورونا اللہ کا عذاب ہے یا آزمائش، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ جب کوئی مصیبت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے، جب کوئی تکلیف، کوئی پریشانی پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے، تو جان لیں کہ مظلوموں کی آواز آسمان تک پہنچ چکی ہے. معزز سامعین، کورونا نے اتنے انسان نہیں مارے جتنے انسانوں نے مارے ہیں. کورونا کا پیغام ہے دنیا سے ظلم ختم کرو. کورونا کا پیغام ہے اللہ کو راضی کرو. کورونا کی وجہ سے ہم سے سکون اور راحت چھن گیا، ہم پر خوف و قلق مسلط ہو گیا. یہی نہیں بلکہ اگر حالات کا بغور دیکھا جائے دیں تو صورتحال بڑی غمگین ہے. معیشت بیٹھ چکی ہے. زراعت کو ٹڈیوں نے زراعت کا ستیہ ناش کر دیا ہے. اور اگر قرآن میں آل فرعون کا قصہ پڑھے نا تو ہم سے بڑا مشابہ بنتا ہے. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ. آل فرعون کی نافرمانی کر ان کی ہم نے معیشت کو برباد کر دیا. نہیں مانے، قحط کو مسلط کر دیا. نہیں مانے، ارسلنا علیہم الطوفان، ان پر طوفان بھیجا. نہیں مانے، والجراد، ان پر ٹڈیوں کو مسلط کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے. معزز سامعین، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم میں سے بہت ساروں کو حالات کی سنگینی کا شعور تک نہیں ہے. یہ غفلت، یہ نافرمانی کی وہ موت ہے جہاں انسانوں کو شاید موت کا فرشتہ ہی آ کر بیدار کر سکتا ہے. اب لوگ پوچھتے ہیں کیا کریں، کوئی حل بتائیں. میں مایوس نہیں کرنا چاہتا مگر دھوکے میں بھی نہیں رکھنا چاہتا. معزز سامعین، میں مایوس نہیں کرنا چاہتا مگر دھوکے میں بھی نہیں رکھنا چاہتا. حالات بڑے نازک ہیں. کائنات کا تیور ہمارے حق میں بگڑا ہوا ہے. زمین بھی تیور دکھا رہی ہے، آسمان بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. ہم مہلت عمل کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. اور یاد رکھیں یہ مہلت کا مرحلہ غیر منتہی نہیں ہے، یہ محدود ہے. لکل امت اجل، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک طے مقرر کیا ہے. قرآن کہتا ہے توبہ کر لو، ٹھیک ہو جاؤ. قوم یونس کی طرح اپنے آپ کی اصلاح کر دو. اگر تم نے نہ کی تو کیا ہوگا؟ یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہیں اٹھا پھینکے گا، قوم ختم کر دے گا اور کسی اور کو لے کے آئے گا. اور یاد رکھیں یہ تاریخ میں ہو چکا ہے. فتنہ تتار کے افسانے سے پاس نہ مل گئے کعبے کو سند خانے سے. تتاریوں نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا، پھر اسلام نے تتاریوں کو فتح کر دیا. اور پھر ان تتاریوں کی وجہ سے یا ان کی کوشش سے دنیا میں اسلام پھیلا. تو معزز سامعین، اللہ نے اپنے دین کا چرچا بلند کرنا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے اللہ کسی اور کو لے گا. معزز سامعین، حقوق العباد کا خیال رکھیں. ہم ایک بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں. ہم کسی کا حق مارنے، ظلم کرنے، دھوکہ کرنے اور اخلاقی بدتمیزیاں کرنے، کہتے کوئی نہیں عمرہ کر لیں گے، حج کر لیں گے، معاف ہو جائے گا. ارے نہیں، جو گناہ
تکلیف اور دھوکہ انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ اس آیت کی وضاحت حدیثوں میں آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ فلاں عورت بڑی نمازیں پڑھتی ہے، تہجد گزار بھی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے بڑے تنگ ہیں، فرمایا بتا دو جہنم میں جائے گی۔ معزز سامعین، دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت تلاش کرنا یہ صرف ایک ورزش ہے۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، اور اپنی اصلاح کیسے ہوگی؟ پہلے یہاں سے پھر وہاں سے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی جان میں نہیں دیکھتے ہو؟ وامرت ان اکون اول المسلمین، مجھے حکم دیا گیا کہ پہلے میں اپنی جان میں استعمال کروں، پہلے میں مسلمان بنوں، پہلے میں ٹھیک ہوں، پھر باقی کو ٹھیک کروں۔ معزز سامعین، معاشرے میں محبت پھیلانے کی ضرورت ہے، نفرتیں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک امت بن کے رہو، اپنے عقیدے پر پکے رہو، مگر اوروں کے بھی گنجائش نکالو۔ اس امت میں اختلاف ہے، اس امت میں اختلاف تھا، ہے اور رہے گا، لیکن ایسا تو نہ کرو کہ ہر بات پر نفرت، مذہب پہ نفرت، قوم پہ نفرت، صوبے پہ نفرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، جس کا کفر ابو جہل سے بھی بڑا کفر تھا۔ مکہ والوں نے آپ کے ساتھ کون سا ظلم نہیں کیا؟ جب مکہ فتح ہوا تو کیا فرمایا؟ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے معاف کر دیا ہے۔ یہ ہے اخلاق نبوت، معاف کرنا، درگزر کرنا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ سب سے بہتر ہو جاؤں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ روزے رکھو، حج کرو، حجت پڑھو۔ نہیں، لوگوں میں کام آؤ، اخلاق اچھے کرو، تم سب سے بہتر ہو جاؤ گے۔ ارے نماز روزے والے بہت مل جاتے ہیں، داڑھی پگڑی والے بہت مل جاتے ہیں، اخلاق والے کوئی نہیں ملتے۔ معاف کرنے والوں سے دنیا خالی ہو گئی، درگزر کرنے والوں سے دنیا خالی ہو گئی، محبت کرنے والوں سے دنیا خالی ہو گئی۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا ایھا الاسلام اوثق، بتاؤ اسلام کی سب سے مضبوط رسی کون سی ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلاۃ، نماز سب سے مضبوط رسی ہے۔ فرمایا حسنۃ وما ہی میرا، نماز بہت بڑی چیز ہے، لیکن میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ عرض کیا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اسلام کی بڑی مضبوط رسی ہے۔ فرمایا حسن وما هو به، جہاد بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا کام ہے، لیکن میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلاۃ، یا رسول اللہ حج، حج کرنا اسلام کی بڑی مضبوط رسی ہے۔ فرمایا حسن وما هو به، حج بڑی عبادت ہے، لیکن میرے سوال کا جواب نہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی فرما لیں۔ فرمایا الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا اسلام کی مضبوط ترین رسی ہے۔ معزز سامعین، میرے بھائیوں، آپس میں محبت کرو۔ آپس کا جو ہلاکت اور بربادی ہے، دل تھوڑے کھلے کرو، سینے تھوڑے وسیع کرو، ان تعصب کے کانٹوں کو آگ لگا دو، ان نفرتوں کی دیواروں کو اللہ کے لیے گرا دو، اپنی زبان کا بول میٹھا کرو۔ اگر کوئی روٹھا ہوا ہے تو اس کو منا لو۔ تو آپ کا یہ عمل ساری رات کی تہجد سے بہتر ہے۔ اور پھر دیکھو روح کیسے بدلتی ہے، بہار کیسے آتی ہے۔ میں کوئی نجومی نہیں ہوں، قرآن و حدیث میں سوچ کر دیکھ کر بتا رہا ہوں۔ معزز سامعین، اپنے ارد گرد یتیموں، غریبوں، فقیروں کا خیال رکھیں، بے روزگاروں کی مدد کریں، پریشان حال لوگوں کا سہارا بنے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے آج کے وقت میں، یہ بہت بڑا کام ہے۔ میں ایک حدیث عرض کر رہا ہوں، پلے مان کر جائیں۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادخل على اہل بیت من المسلمین السرور لم یرد اللہ له ثوابا الا الجنہ۔ اللہ اکبر۔ جس نے کسی مسلمان گھرانے پر خوشی داخل کر دی، انہیں خوشی کر دیا، ان کی تکلیف رفع کر دی، ان پر مسرت کا سبب بن گیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے کم ثواب عطا نہیں کرے۔
ثواب عطا نہیں فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی محترم سامعین نماز عید کھڑی کریں گے۔ نماز کا طریقہ دوبارہ سن لیں، اگر آپ کو بھول گئے یا یاد نہیں ہے تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہیں گے، اس کے بعد دعائے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد پھر تکبیر ہوگی اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ باندھ دینے ہیں۔ اس کے بعد قرات ہوگی، سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، دوسری سورت پڑھی جائے گی، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا۔ آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، دوسری رکعت میں شروع میں تلاوت ہوگی، دوسری رکعت میں شروع میں قرات ہوگی، سورہ فاتحہ پڑھائی جائے گی، سورت پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد پھر 3 تکبیریں ہوں گی، پہلی کے بعد ہاتھ چھوڑنے ہیں، دوسری کے بعد چھوڑنے ہیں، تیسری کے بعد بند کرنے ہیں، اور اس کے بعد رکوع ہوگا اور نماز اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد خطبہ ہوگا، خطبہ سننا بھی مصنون ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کیجیے۔ نماز کے لیے صفحے باندھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ